یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تارکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ یہاں پر یہ چیز بتا دی کہ اگر کوئی اللہ کے نور سے فائدہ نہیں اٹھائے گا نا تو وہ ایسی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ جیسے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک گہرا سمندر میں ویسی اندھیرا، اس کے اوپر ایک اور موج آ گئی، ٹھیک ہے، اور گہرائی ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اس کے اوپر ایک اور موج آ گئی. اچھا اوپر سے بادل بھی آ گئے. بادل جب آتے ہیں آپ کو پتا ہے نا اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج چلا جاتا ہے، تو تاریکی پر تاریکی آئے چلی جا رہی ہے. اتنی تاریکی ہے، یعنی سمندر سے لے کے اور اوپر آسمان تک تاریکی چھا گئی. آپ اپنے ذہن میں لے آئیے جیسے بہت تیز بارش جب ہونے لگتی ہے تو اندھیرا نہیں ہو جاتا، بالکل اندھیرا سا ہو جاتا ہے، وہ کیفیت ہے. تو یعنی نیچے پانی سے لے کر اور آسمان تک اندھیرا، اور ایسا اندھیرا کہ اگر ہاتھ بھی کوئی آدمی نکالے اسے نظر نہ آئے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کو جب ریجیکٹ کر دیا تو کائنات میں پھر اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں ہے، اندھیرے ہی اندھیرے اس کے لیے ہیں. اور جو اللہ سے نور نہ پا سکا وہ اتنا بدقسمت ہے کہ وہ ایسی کامل تاریکی میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ ایک کہیں سے روشنی کی کرن بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو ریجیکٹ کر دیا، نعوذ باللہ. تو اب اس کے لیے کوئی روشنی نہیں، ہاتھ بھی نہیں سجائی دے رہا ہے نا، یعنی حقیقت کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے اس کو. میں نے اب آپ اس کو ریلیٹ کر لیجئے اس والی مثال کو تو آپ کو اور اچھی سمجھ آ جائے گی جو میں نے بلائنڈ آدمی کی آپ کو دی ہے، اندھے آدمی کی، کہ اب جیسے اس کو نہیں نظر آتا نا. اور یاد رکھیے گا یہ وہی والی بات اگین ہے کہ دنیا کی روشنی، دنیا کا نور بہت دکھ رہا ہے لیکن ایکچولی وہ تاریکی میں، اندھیرے میں. اور یاد رکھیے گا کہ گناہ ہو گئے، ظلمت ہو گئے، ظلم ہو گیا، ظلمات جس کو کہتے ہیں، جہالت، تو یہ سب اندھیرے کے شیڈز ہیں. جہالت بھی اندھیرا ہے، اس کے علاوہ گناہ بھی اندھیرے کی شکلیں، بدعت اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ انسان جو ہے ان مختلف اندھیروں میں ڈوبتا چلا جائے گا، لیئر پہ لیئر، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نور کا سورس، نور ہمیشہ سنگولر آتا ہے، ہمیشہ نور جو ہے نا وہ سنگولر آئے گا. تو اس لیے جو ہے نا نور جب سنگولر، یہ مٹا دوں، نور جب سنگولر ہے تو اس کا سورس اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ واحد. ٹھیک ہے، اللہ سورس ہے اس کا. اور یہ جو ظلمات ہیں، اندھیرے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، شرک، بدعت، جہالت کے، تو کیا ہو رہا ہے نا، یہ اگر آپ سوچیں نا لیئر پہ لیئرز ہیں، آپ یوں سمجھیں. تو یہ جو انسان ہے نا، یہ ایک لیئر، دوسرے گناہ کی لیئر، تیسری، پہلے میں شرک، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں، یہاں پہ گناہ، پھر یہاں پہ بدعت، کس طرح سمجھ گئے؟ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اب پورا انسان جو ہے وہ گمراہی میں ڈوب جائے گا جب اللہ کے نور سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، کہ اللہ کے نور کے قریب نہیں آئے گا. تو بس پھر یہی ہے اس کے لیے، اندھیرے پہ اندھیرے، ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا. یعنی کیا مطلب؟ حقیقت کا کوئی ادراک ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنے گہرے سمندر میں گناہوں کے اب وہ ڈوب گیا یا ڈوب جائے گا. تو یہ مثال یہاں پہ دی گئی. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ جسے اللہ نہ نور بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. سیدھی بات ہے، اللہ جب تمہیں نہیں نور دے رہا تو تمہارے لیے کہاں سے نور آئے گا. اور ایک اور چیز بھی یہاں پر یہ ہے
کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ والی واقعی ایک حقیقت ہے کہ ہم بہت دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن واقعی اگر اللہ تعالیٰ اس وقت سے ڈرے انسان اللہ سے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اور اسے توفیق چھین لے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگ جیسے خود بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کورس نہیں کر رہے، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم نہیں فلاں نیک کام کر رہے، ہم روزے نہیں رکھ رہے. بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہی ان کو توفیق نہیں دیتا، اللہ توفیق چھین لیتا ہے. اور وہی بات پورا ایک سائیکل آپ اپنے ذہن میں لے آئیے، کیونکہ ان کے اندر کوئی پائلٹ فلیم نہیں ہوتا، کوئی ان کے اندر کریونگ اللہ کی نہیں ہوتی، کوئی ان کے اندر تڑپ نہیں ہوتی اللہ کی محبت کی، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی، اللہ کے جو ہے کوئی نیکیاں کرنے کی. تو بس پھر اللہ تعالیٰ نور نہیں بخشتا. اور جب اللہ ہی نور نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ تم پھر اس کے لیے اپنی جان بھی دے دو اس آدمی کو کہ اس کو ہدایت مل جائے، اسے نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا اس کی اپنی طلب کے مطابق. اب اسے نہیں اس کے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دلوں کے اوپر مہریں لگ گئی ہیں، غلاف آ گئے، کانوں پہ پردے پڑ گئے، یہ وہ والی پھر کیفیت ہو جاتی ہے اور یہ ہوپ لیس کیس ہوتا ہے بیسکلی. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کی پسند ان کے لیے اوکے کر دیتا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ اس چیز سے بھی انسان کو بہت ڈرنا چاہیے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ نیکیوں کو کبھی ڈیلے نہ کرے. ایک تو انسان کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، اور دوسری بات اس چیز سے بھی آدمی ڈیلے کرنے میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب انسان بار بار ہدایت کو ریجیکٹ کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھن جاتی، پھر توفیق ہی نہیں ملتی اللہ کی طرف سے، کیونکہ انسان کا خود دل نہیں آتا اس طرف، تو وہ کوشش بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں اس کو اس چیز کے اوپر کوئی زبردستی کرتا. یہ تو طریقہ ہمیں پہلے اللہ کا پتہ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. کثیف کا مطلب ہے تھک. پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو ان میں بلند ہے اولے برساتا ہے. پھر جس سے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات و دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں بھی ایک سمجھ ہے اور سبق ہے آنکھ والوں کے لیے. اللہ نے ہر جاندان ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی اتنی ساری اللہ نے اپنی کائنات کے انعامات اور کائنات کی کوالٹیز اور کائنات کی قدرت جو ہے اللہ کی وہ گنوائی. اور پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات بتا دی کہ ہم نے تو یہ آیات بھی نازل کر دی. کائنات کے علاوہ آیات قرآنی بھی ہیں، کائنات کونیہ آفاقی بھی ہیں اور آیات قرآنی بھی ہیں. لیکن کیا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. پھر وہی بات آ گئی، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اسے ہدایت ملتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. تو منافقت کو کوئی کہتا ہے نا منافق کون ہے، منافقت کیا ہے، یہ ٹرمنالوجی، یہ جواب ہے اگر آپ اس کا لکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہاں ہم ایمان لے آئے، اللہ پہ بھی رسول پہ بھی ہم نے اطاعت قبول کر لی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیک ٹو اسکوائر ون. اللہ کی بات سن کے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مراد کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ جو ہے وہ بالکل ہم اللہ پہ ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مان لیا. لیکن پلٹ کے کیا مطلب ہے؟ جب اپنی زندگی میں جاتے ہیں اور آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو بالکل ٹوٹلی اگینسٹ قرآن اینڈ سننا. وہاں تو نفس پرستی ہے، وہاں تو لوگوں کی پرستش ہے، اللہ تو وہاں نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کہاں سے مومن ہیں؟ یہ تو دعویٰ ہی جھوٹا ہے ان کا. تو یاد رکھیے گا یہی منافقت ہے. اگر ابھی تک آپ نے اتنے پارے کر کے اگر آپ کو تھوڑا بہت کنفیوژن رہ گیا ہے ٹرم میں کہ منافق کون ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسے 2 فیسڈ پرسنالٹی کہتے ہیں. کبھی ہم ماضی میں بات کرتے ہیں کہ منافق ہوا کرتے تھے، تو بعض دفعہ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہوگا. تو یاد رکھیے گا چاہے ماضی ہو، چاہے پریزنٹ ہو، چاہے فیوچر ہو، کسی کے اندر بھی یہ ٹریٹ پایا جاتا ہے کہ وہ بظاہر بڑا اللہ اللہ کرتا ہے اور بڑا اللہ رسول بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور میری موت بھی آئے تو مدینہ میں آئے
اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لیکن جب آپ حقیقی زندگی دیکھیے تو نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی اللہ کی اطاعت، نہ کوئی اللہ کی رضا کے کام، اور بالکل ہی بے اتنائی اللہ کے ساتھ، تو بس یہ منافقت ہے. کیونکہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا کیٹیگریز ہیں، یا تو مشرک ہیں، یا مومن ہیں، یا محسن ہیں. آپ لوگوں میرا خیال ہے آپ کو فہم میں ملا بھی تھا، یہ پرچے میں نا ملا ہے نا. تو یہی آپ کیٹیگریز ہیں نا ڈفرینٹ. تو اسی لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ہمیں تعین کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو مومن نہیں ہے. تو پھر یہ کون ہے؟ کیا سمجھ آئے گا آپ کو؟ کون ہے؟ منافق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں تو بالکل آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ منافق کرتا کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس میں مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑا اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. تو اب یہی بات ہے کہ جب مثال کے طور پہ فیصلوں وغیرہ کے لیے بھی اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ جو ہے کترا جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ اور رسول کی تو بات حق ہوگی اور ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا. اور منافقت کا ایک ٹریٹ ہے، ایک ان کے اندر یہ ریزرویشنز ان کی ہوتی ہیں، ایک ان کی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو. دنیا کا نقصان جو ہے وہ منافق برداشت نہیں کر سکتا. ایک اور آپ ان کی سائن لکھ سکتی ہیں منافقت کی. ان کا آخرت کا کتنا نقصان ہو جائے، دنیا کا نقصان ان کو جو ہے نا کسی طرح گوارا نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ وہ فیصلہ کروانے نہیں آتے تھے کہ کوئی بات اس میں کوئی آیت ایسی آ گئی یا کوئی چیز ایسی آ گئی تو ہم تو پھنس جائیں گے قرآن کے اوپر ایمان لا کے. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور کامیاب تو وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اب یہاں پہ بھی فلاح کی بھی ڈیفینیشن آ گئی. ایک طرف منافق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اوپر ڈینائل کیا نا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اب کن کی کوالٹیز آ رہی ہیں کہ جو مومن ہیں ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں کہ وہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ آتا ہے یعنی لائف بھی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا یا اللہ کی طرف سے قرآن میں آ گیا. بہت ساری آیتیں ہیں جیسے مسئلے مسائل آئے ہوئے ہیں، اب ان کا حل نہیں مل رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں، اتنی دیر میں وہی نازل ہو جاتی تھی، فیصلہ ہو جاتا تھا. تو مومن کیا ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہاں بھائی بس اچھا اللہ کی بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، الحمدللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، بالکل ٹھیک، بالکل بات ہمیں سمجھ آ گئی. بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں قرآن میں نا کہ ویسے وہی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. ابھی آگے بھی ہم دیکھیں گے نا سورہ مجادلہ میں بھی ایک سورہ ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ایلا کا قانون اس میں آتا ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے ابھی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی کر رہی تھی، اتنے میں وہی نازل ہو گئی اور فیصلہ بتا دیا گیا، اس کا فیصلہ کر دیا گیا اس عورت کے مقدمے کا. تو فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ایونچول الٹیمیٹ سکسیس انہی کو ملے گی آخرت کی، یہی کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ ریزن بتا دیا کہ وہ ہمیشہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہے، وہ اللہ سے ڈر کے کام کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں. دوبارہ آ رہا ہے، فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے لیکن اس کو الگ الگ کانٹیکس میں یعنی بار بار اس بات کو موقت کرایا جا رہا ہے. تو فرما برداری اتنی بڑی کوالٹی ہے. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہہ دو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں. کہہ دیجئے اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پہ جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اب یہ جو ہے نا بڑی کڑی کڑی منافق جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ جب جنگ میں دیکھیں ہم نکلیں گے تو ہم کیا کریں گے، اور جب جنگ کا موقع آتا تھا اور مسلمانوں پہ وقت پڑتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے. تو اسی کے بارے میں یہاں پہ فرمایا کہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وہی وہ آگے پہنچاتے ہیں. اگر جنگ کا حکم آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے ہیں, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو اور ان کی اطاعت سے بھی منہ پھیرتے ہو, جنگوں کے موقع پر بھی تم ساتھ اسلام کا نہیں دیتے, پریشرز پہ بھی ساتھ نہیں دیتے, تو یاد رکھو کہ تم نے اگر رسول کی اطاعت کی تو تمہارا اپنا فائدہ ہے, تم ہدایت پالو گے. وہی پیچھے ہم نے جو بات کی وہ پائلٹ فلیم کی کہ تمہیں اللہ کی معرفت مل جائے گی. اگر نہیں تو رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ وہ تمہیں پیغام پہنچا دے, تمہیں وارن کر دے, تمہیں حقیقت بتا دے. تو یعنی کیا مراد ہے, تم اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارو گے یا وہ انسان خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتا ہے جو قرآن اور سنت کو ڈینائی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند فرمایا, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. پس وہ میری بندگی کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی کے ساتھ یہاں شرک کا رد کیا اور فرمایا ہے کہ اگر میرے ان احکامات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کے باوجود بھی اگر کوئی کفر یعنی انکار کرتا ہے تو بس وہی تو پکے گناہگار ہیں. فاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گنہگار انسان, بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اب یہاں پہ اللہ کی جو رحمت کا حصول ہے اس میں ایک نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ایک بہت بڑی کوالٹی آ رہی ہے, اور وہ کیا, اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ بھی آ رہا ہے, اور وہ کیا ہے, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تب اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کتنے دن وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, کتنے اللہ کو تنگ کر رہے ہیں, کتنے دن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تم فکر نہ کرو, وہ عاجز نہیں کر سکتے. بالآخر تو لوٹ کے ان کو اللہ کے پاس جانا ہے, اور وہ اپنے ایونچل جو ان کا ٹھکانہ برا ہے اللہ ان کو ڈال کے رہے گا اس جگہ پہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ان 3 اوقات میں اجازت لے کے تمہارے پاس آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے, دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں, اور نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے. اب ہم نے قانون استئذان آپ نے سنا ہوگا ریکارڈنگ میں, ہم نے اس وقت بات کی تھی. تو وہاں پہ جو تھا وہ ایک عام طور پہ دوسرے قسم کی اجازت تھی کسی کے گھروں میں انٹر ہونے کے لیے جو کہ کوئی غیر لوگ ہونا. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ گھروں کی بات آ رہی ہے. تو ہمارا دین ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. اور وہ کیا ایٹیکیٹس ہیں کہ جس میں یہاں پہ بتایا گیا کہ جیسے مثال کے طور پہ جو والدین ہیں تو ان کے جو کچھ آرٹس ہوتے ہیں جن میں کہ جیسے مثال کے طور پہ 3 پردے کے وقت یہاں پہ بتائے گئے ہیں. صبح کی نماز سے پہلے, دوپہر کو, اور یہاں جو لکھا ہے نا کپڑے تم اتار کے رکھ دیتے ہو, یا یہ نہیں مراد ہے کہ کوئی کپڑے ویسے اتار کے رکھنا, یعنی مراد یہ کہ تم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہو. جیسے دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ جیسے عورتیں بھی گھر میں ہوتی ہیں اور اگر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے, مرد نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے دوپٹے وہ اتار دیتی ہیں. کھانا پکا رہی ہیں تو دوپٹہ بھی اتار کے رکھ دیا, یا گھر میں گھوم رہی ہیں اور صفائی کر رہی ہیں, جھاڑ پوچھ کر رہی ہیں, یا ویسے بھی بیٹھی ہیں تو دوپٹہ نہیں اوڑھا. تو یہ مطلب ہے کہ اپنے تم ہلکے اپنے کو کر لیتے ہو کہ اتار کے رکھ دیا. یا بعض دفعہ انسان جو ہے وہ کچھ لوگ ٹائٹس اور اس طرح کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں, جینس بھی پہن لیتے ہیں, چھوٹی ٹی شرٹ بھی پہن لیتے ہیں. کوئی نہیں ہوتا گھر میں اپنی مرضی سے. تو بتایا یہ ہے کہ یہ کن چند اوقات ہیں, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی, کہ جس میں کہ تم یعنی ایک مرد اور عورت یعنی کہ پیرنٹس گھر کے تو وہ تنہائی میں ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہاں پہ ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ گھر کے بچے ہیں یا گھر کے جو خادم ہیں, سرونٹس ہیں, جو عورتیں ہیں, تو وہ اچانک ان کا تمہارے پاس آنا مناسب نہیں ہے. یعنی کیا یہاں مراد ہے کہ اگر آپ اس کو آج کے حوالے سے اور زیادہ ریلیٹ کر سکیں تو پہلے تو دیکھیں نا اس کے ہوتے تھے کپڑے کے پردے, تو وہ تو ان کو اجازت لینی پڑتی تھی نا کہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو کیا مراد ہے کہ تم وہاں پہ اندر آنے سے پہلے وہ اجازت لے کے آئیں. پیرنٹس کے روم میں بھی یہ ایٹیکیٹس ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے. اچھا آج کل اس کی صورت کیا ہے؟ آج کل تو یہ نہیں ہوتا نا, دروازہ ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ اب کیا ہے, نوک, سمپل. تو یہ ایٹیکیٹ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جو ہمارے بچے بھی ہیں
تو ان کے جو یہ اوقات ہیں، جیسے اب ہو سکتا ہے کسی کے کچھ اور ہوں. اب یہ تو نا یہ عربک ٹرینڈ ہے، یہ عرب کا ٹرینڈ ہے. اور آپ کو بھی سعودیہ میں جو آپ لوگ رہے ہوئے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ مرد دوپہر کو بھی آتے ہیں کھانے کے لیے اور وہ قیلولہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے نا. قیلولہ کر کے اور پھر وہ دوبارہ کام پہ جاتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں شام کو 7-8 بجے. تو یہ بالکل عین اسلامی طریقہ ہے. تو ظاہر ہے وہاں تو وہ ساری چیزیں امپلیمنٹڈ ہے نا. تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ دوپہر کو کون سا پرائیویسی، کیونکہ ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کا، تو ہمارے تو مرد ہوتے ہی نہیں ہیں. عمومی کیا مطلب زیادہ تر امپاسبل ہے کہ ایسی کون سی کسی کی جاب ہوتی ہے. ظاہر ہے صبح کے گئے پھر وہ وہی آتے ہیں 5 بجے 6 بجے 7 بجے 8 9 10 اب تو کراچی میں تو اس طرح کے آرز ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا جو آپ کا سسٹم ہے. انہوں نے تو اسلامی طریقہ بتایا جو کہ سعودیہ میں لوگ رہتے ہیں وہ بالکل یہی ہوتا ہے. میری اپنی کزنس وغیرہ ان کا یہی ماحول ہے کہ وہ دوپہر کو پھر لیٹتے ہیں قیلولہ کے لیے. تو ایسے وقت میں بچوں کو یہ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ اب ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم اس کو ایزیوم کر لیں کہ رات کے وقت، تو اب جب وہ کمرے میں آ رہے ہیں تو وہ نوک کر کے آئیں، پیرنٹس اندر سے کہہ دیں کہ ہاں آ جاؤ، تب وہ اندر ہیں. اسی طرح سے چاہے میڈس بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن ان کو یہ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. تو یہ ہم ان کو اسلامی تعلیمات ان کو یہ سکھائیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے پھر فوراً کیا بات آ رہی ہے، یہ کچھ اوقات تمہارے پردے کے ہیں، باقی اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تم پہ کوئی گناہ نہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ اب سارے دن میں ماں ہے تو بچے اسکول سے آئے، اس کے بعد ماں کا دروازہ بھی بند ہے تو بچہ کھول کے آ گیا اور کہا امی یہ ہوم ورک کرائیے، آپ لیٹ گئی ہیں فلاں فلاں، یا یہ پیسے دے دیجیے مجھے ادھر جانا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے اوقات ایسے ہیں، یا شام بھی ہو رہی ہے تو اب ہسبینڈ اور وائف لاؤنج میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں لاؤنج میں اگر دروازہ بھی ہے تو بچوں کو ضرورت نہیں ہے وہ نوک کر کے آئیں. لیکن یہ ایک ایٹیکیٹس بتائے، کیونکہ دیکھیے یہ چیز ایک بچے کے لیے ایک شرم کا بھی، ماں باپ کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی شرم کا باعث ہے کہ ایک دم سے وہ دروازہ کھول کے آ جائے اور کچھ ایسے اس میں اپنے ماں باپ کو دیکھ لے ایسی حالت میں. تو وہ ایک اسلامی لحاظ سے ایک اچھی چیز بھی نہیں، اور بچے کے بھی ذہن پہ اثر اچھا نہیں پڑتا. جبکہ وہ بلوغت پہ بھی نہ پہنچاؤ تو اسے ان کچھ چیزوں کا اس کو سمجھ بھی نہ ہوتا ہی ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی ارشادات کی توضیح کرتا ہے. توضیح کیا مطلب؟ اس طرح تمہیں ڈیٹیل میں باتیں بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تمہاری جو ہے نا تربیت. اور یہ کس نے ہماری تربیت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں مزید احکامات دیے. اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ظاہر ہے اگر پیوبرٹی کی ایج ہوتی ہے نا عقل والی، تو بالکل ہی جو چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے آنا جانا کریں گے. بالکل ہی جو چھوٹے بچے ہیں تو مطلب ایک دم ایک کوئی رول نہیں بنا دیا، کوئی گناہ کے احکامات یہ نہیں ہے، ایک جنرل طور پہ ایک ایٹیکیٹس ہیں. ایون اگر 3 سال کا بھی بچہ ہے تو ایٹیکیٹ ہے اس کو سکھا دو. ادروائز یہ کہ ان کے اوپر اتنا مسئلہ نہیں جتنا کہ اڈلٹ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کا لحاظ کریں اور خیال کریں. اچھا آگے اب جو احکامات آ رہے ہیں آیت نمبر 60 میں، تو وہ عورتوں کے حوالے سے ہیں، پردے کے حوالے سے ہیں، مگر ایک بالکل ڈفرینٹ اس میں اینگل ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اچھا اس میں ایک ٹرم آ رہی ہے آیت بالکل بگننگ میں آپ دیکھیے گا، القواعد. ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اب یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں بجائے لکھنے کے نا، کیونکہ تفسیر سے آپ کو بات یہ سمجھ آئی ہے. اچھا اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، ہے تو ترجمہ اس کا یہ، ٹھیک ہے آپ لکھنا چاہیں تو جوانی سے گزری بیٹھی عورتیں نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ احکامات دیے جا رہے ہیں القواعد کے لیے. ٹھیک ہے، یہ وہ اسپیشل ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اپنی جوانی گزار بیٹھی.
تو اب یہاں پر آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی قرآن ہمیں اور علماء کے نزدیک اس کا کوئی ایج کا کرائٹیریا نہیں دیا جا سکتا. بس اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. یعنی مراد ہے کہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ ایک عورت ہے اور اس کی عمر ہے 80 ایئرس, اور 80 ایئرس میں اس کے اندر زینت کا اور اچھا بن سنور کے رہنے کا شوق موجود ہے. وہ پارلر جا کے اپنے بال بھی ڈائی کراتی ہے مثال کے طور پہ, اور شادی بیاہ کے موقع پر بال بھی سیٹ کراتی ہے, میک اپ بھی وہ کرتی ہے, جولری بھی پہنتی ہے اور نئے کپڑے بھی پہنتی ہے, اور صحت بھی اتنی ہے کہ ظاہر ہے یہ سب کرتی ہے تو چل کے ہی جاتی ہے نا. تو یہ عین ممکن ہے نا کہ 80 ایئرس کی عورت ہے اور وہ یہ تمام زینتیں اختیار کر سکتی ہے. تو یہ حکم اور یہ آسانی اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت ہے مثال کے طور پہ کہ وہ 60 ایئرس کی ہے, لیکن اس کو کچھ ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہے, اور ایسی بیڈ ریڈن ہے کہ وہ نہ جو ہے وہ اٹھنے کے قابل ہے نہ بیٹھنے کے قابل ہے, اور وہ بالکل ہی بستر پہ ہے, زیادہ تر لیٹی رہتی ہے, اور جو ہے نا بالکل ہی بولنے سے بھی قاصر ہے, کھانا بھی مطلب وہ لگا ہوا ہے, کوئی فوڈ پائپ لگا ہوا ہے, اور ایسی کیا کہنا چاہیے کہ سچویشن ہے نا, پیرالائزڈ ہے یہ بھی کہہ لیجیے آپ. تو اب یہ جو ہے تو یہ 60 سال کی اور وہ ہے 80 سال کی, لیکن یہاں پہ جب دونوں کو احکامات کا امپلیکیشن اس آیت کی روح سے آئے گا تو یہ آسانی کون اویل کر سکتا ہے؟ 60 ایئرس کی. ٹھیک ہے. تو ایج سے یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ ہم یہاں پر جو ہے نا فتویٰ دے دیں جتنی 80 سال اور 70 سال کی عورتیں وہ چادریں اتار کے رکھ دیں. وی کانٹ سے دس. ٹھیک ہے. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بڑی امپورٹنٹ آگے فرما دی کہ دیکھو تاہم اگر وہ بھی حیاداری برتیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے. کیا مطلب ہے؟ بعض سے اجر و ثواب ہے, اور اجر ان کو ملے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ بیڈ ریڈن لیٹی ہے بیچاری, جو عورت ہوتی ہیں ایسی ہے ویسے بھی چادر اوڑھ کے لیٹی ہوئی ہوتی ہیں, ہے نا, ایسا لیٹی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ تو جو بھی کوئی مہمان بھی آتا ہے تو جلدی سے گھر والے چادر اچھا تو نہیں لگتا نا کہ کوئی آ رہا ہے دیکھنے تو بیچاری ایسے تو ویسے ہی وہ کور ہو گئی, یوں تو ان کا جسم پہلے ہی کور ہوا ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جیسے اب ان کے لیے دیکھیں نا کیوں ہے کہ یہ حکم کیوں ہے. بات کیا ہے کہ یہ بعض لوگوں کا ذوف ایسا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ بیڈ ریڈن ہے لیکن اگر تھوڑا سا اٹھ کے اس قابل ہے کہ بس باتھ روم بمشکل چلی گئی, ٹھیک ہے, نہلا بھی کوئی اور رہا ہے بس باتھ روم چلی گئی, تو وہ جب اٹھیں گی اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی چادریں اپنے کو کور کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو وہ پیروں میں آئیں گی, گر جائیں گی. جیسے ڈاکٹر کے یہاں جا رہی ہیں, اب ان کو بٹھا کے ویل چیئر میں بیٹھی, اب کوئی چادر اتنی بڑی ہے یا ابایا ہے وہ ویل چیئر میں پھنس گیا, وہ نہ ہاتھ ان کے اتنے کام کر رہے ہیں نہ پیر کر رہے ہیں, تو کون انہیں سنبھالے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی عورتوں کے لیے ایک آسانی ہے کہ ہاں بھائی چلو ان کو ہلکا پھلکا سا ایک چادر اڑا کے ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ, یا یہ کہ گھر میں ہے تو بھی وہ ہلکی پھلکی رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ان کا ایک چھوٹی سی چادر وادر اوڑھ لیں, کوئی اتنا ان کے لیے نہ نقاب کی بہت پابندی ہے نہ بڑی بڑی چادروں کی, بس ٹھیک ہے بزمس وغیرہ ان کے کور رہیں تھوڑے بہت, لیکن کوئی ایسی سختی نہیں. تو یہ فیکٹر جو ہے نا وہ بیماری کے اوپر زیادہ امپلائی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ایج کی بات کریں. ایک اور چیز اس آیت کو جو سب سے زیادہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں, اور وہ ہے مینوپوز. اب یہ مجھے بتائیے کہ جن کو مینوپوز ہو گیا وہ سب چادریں اتار کے رکھ دیں؟ نو. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جیسی یہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا ہارمونل ڈس بیلنس بہت عورتوں میں ہو گیا نا, آج کل ہمارے کھانے جو ہے وہ پیور نہیں ہے, اور یہ چکن وغیرہ میں جو ہارمونل ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے, تو اس سے کیا ہو گیا ہے کہ عورتیں بہت ینگ ایج میں ان کو مینوپوز ہو رہا ہے. 35 40 آپ لوگ یقین نہیں کریں گے, 35 40 45 یہ پہلے ایجز نہیں ہوتی تھی. پہلے تو عورتیں 60 سال کی 65 کی ہو جاتی تھیں, ان کے نئی مینوپوز ہوتا تھا, پیریڈز چلتے تھے. اب نہیں ہے یہ وقت. تو آپ مجھے بتائیے کوئی 30 میں آپ کو ویسے ہی نہیں بتا رہی ہے 35 ایئرس میں اگر کسی کو ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں اس کی ایج کے حساب سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چادریں اتار کے یہاں جو بات ہے وہ رکھ دو. تو ٹھیک, تو یہ بات اس کو سمجھ لیجیے گا. اور یہاں یہ جو بات یہاں آ رہی ہے اس میں بھی بات ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ نکاح کے امیدوار نہ ہو. تو میں نے آپ کو یہ جو چیز بتائی نا, تو یہ بھی اگر ذرا بھی بننے سنورنے والا معاملہ ہے تو آپ دیکھیے بعض دفعہ جو مرد ہوتے ہیں جن کے کہ وہ وائف کی ہو جاتی ہے
ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ سیکنڈ میرج کرتے ہیں نا، ایجڈ عورتوں سے کر لیتے ہیں، ان کو تو وہ بھی ہوا ہوا ہوتا ہے، مینوپوز بھی ہوا ہوا ہوتا ہے، کوئی بچوں کے خاطر تو کرتے نہیں ہیں، بہت ایجڈ عورتیں ہوتی ہیں ان سے کر لیتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں پھر ہم ان کو کہیں گے کہ وہ نکاح کی تو امیدوار وہ ہوئیں، حالانکہ ہو سکتا ہے ان کی 65 بھی ایج ہو، 70 بھی ایج ہو، بہت ہم معاشرے میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کے ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے آپ نے سنا بھی ہو، یعنی ہر ایک کو ہی پتہ ہے اس کے بارے میں. تو اس لیے یہ احکامات کا نا انڈیو ایڈوانٹیج اس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یا یہ کوئی کہے کہ میں بچہ پیدا کرنے کی، کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ایج گزر گئی تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے حجاب کرنے کی، تو اسٹیکٹومی بھی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس میں یوٹرس ریموول کہلاتا ہے، تو وہ تو بعض لوگوں کا 30 ایئرز میں، 35 میں، 40 میں، بہت سارے ایجز میں. ابھی میں نے پچھلے دنوں کسی کا سنا تھا 30 ایئرز میں اس کا جو بھی وہ بچی کو یا صاحبہ کو ان کا ہو گیا تھا، میرڈ بھی نہیں تھی وہ. تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ایسی بیماریوں کی وجہ سے کہ وہ اگر آپ ان کے اوپر امپلائی کریں، وہ تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی جس کی اسٹیکٹومی ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر یہ نہیں ہوگا، لاگو ہوگا اس کے اوپر پھر بھی احکامات. تو اس چیز کو یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، اپنی ماں نانی کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہو، بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمیں نا اسلام کی طرف سے ایک اپنائیت والی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اگر اپنے ماں باپ کے گھر میں سے کھاتے ہو تو تم جیسے ہوتا ہے کہ بھئی آپ میں سے جو میرڈ ہیں تو آپ اپنی امی کے گھر جاتی ہیں جب، تو اگر آپ جیسے وہاں پہنچی ہیں، آپ نے فریج کھولا اور سامنے کوئی پھل رکھے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے یا کوئی ڈرنک رکھی ہوئی ہے، آپ نے نکال کے پی لی، تو اس میں کوئی تمہیں اجازت اسلامی روح سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام رشتے یا یہ تمام ایسے ہمارے اپنے لوگ ہیں کہ جن میں کہ انسان بلا تکلف ان کے گھر میں جا کے کھا پی سکتا ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی پکڑ کا باعث ہے، نہ کوئی ایٹیکیٹس کے بہت زیادہ اندر یہ چیز آتی ہے کہ آپ ضروری پوچھ کے کھائیں. یعنی یہ مراد ہے یہاں پہ نا کہ اس طرح کے یہ ایسے رشتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ رشتے واقعی ایسے اچھے اور پیارے رشتے ہیں کہ اس میں آپ خالہ کے گھر جائیں یا پھوپھی کے تو وہ تو خوش ہوں، آپ کھائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ بھئی میں آئی تھی، آپ اندر تھیں تو میں نے ذرا یہ نکال کے کھا لیا یا کچھ، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں بیٹا اور لے لو، یہی کہیں گے نا. ہمارا تو اپنا الحمدللہ ایک جو معاشرہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور ایٹیکیٹس اور محبت کے بھی یہ ذریعے ہیں. تو یہی بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور ظاہر ہے تعلیم دونوں طرف دے دی. اگر ہم کسی کی پھوپھی ہیں یا ہم خالہ ہیں تو ہمیں بھی یہاں پر ایک نصیحت ہو گئی کہ بھئی تمہاری اگر بھانجی بھتیجی یا کوئی آتی ہے تو تم بھی اس سے خوش ہو اس کی بات سے، اور کوئی اس میں برا ماننے کی بات نہیں. تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بڑا دل کرنے کو، کہ انٹرٹین کرنے کو، اکرام کرنے کو مہمان کا، چاہے وہ قریبی رشتے ہوں چاہے دور کے رشتے ہوں. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. اور یہ جو کنجیوں کا ذکر ہے سپردگی میں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے غزوات وغیرہ میں جو مسلمان جاتے تھے تو وہ پیچھے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو چھوڑ جاتے تھے کہ تم ہمارے گھر میں رہ جاؤ اور حفاظت کرو، جب تک ہم جنگ لڑ کے آئیں گے تو پھر ہم گھر ہمارے، تاکہ کوئی قبضہ نہ کر لے نا، جیسے آج بھی ہوتا ہے. تو ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ تم جب ان کے گھر میں رہ رہے ہو تو وہاں پہ کوئی مسالہ پڑا ہوا ہے، کوئی چاول پڑے ہیں، کوئی دال پڑی ہے، تم پکا کے کھا لو، کوئی اس میں بات نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی خراب ہو جائے گا، وہ تو جہاد پہ گئے ہوئے، تو کوئی حرج نہیں کہ تم نے اس میں سے کھا لیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو بات یہاں پر بتائی کہ اس پہ کھانا کہ تم لوگ مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تو اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب میں یہ ایک تہذیب تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کے بیٹھ جاتا تھا اور الگ کھاتا تھا. تو اور وہ مل کر ایک جگہ کھانے کو برا سمجھتے تھے، یعنی مرد بھی کھا رہے ہیں تو وہ برا سمجھتے تھے. اور جیسا کہ ہندوؤں میں بھی آج اس طرح کا رواج پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیزیں اس قسم کی ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر عربوں کے کسٹم کو ختم کرنے کے لیے بات بتائی کہ الگ، بالکل الگ سے بیٹھ کر کھانا، کہ کوئی بھی نہ ہو اور میں الگ بیٹھ کے کھاؤں، تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
کہ تم اس طرح بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ بھی کھاؤ، مل کر بھی کھاؤ، تو کوئی مذائقہ نہیں. تو اس میں آج کے ضمن میں یوں بھی احکامات نکلتے ہیں کہ جیسے بعض ایک فیملی جو ایک ہمارا ہوتا ہے نا ٹائم ہوتا ہے کہ سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اکیلا بھی کھا رہا ہے اور کوئی بچہ پڑھ رہا ہے یا کوئی بعد میں کھا رہا ہے یا کوئی آفس سے دیر سے ہسبینڈ آیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو ہم یوں نہیں لیں گے کہ تم جو ہو نا مرد عورت مل کے بھی کھاؤ اور الگ بھی کھاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ بات نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سیگریگیشن کے احکامات اپنی جگہ ہیں. مرد مردوں میں بیٹھ کے کھائیں گے، چاہے وہ الگ کھائیں چاہے پورے گروپ میں کھائیں. اور اگر آپ کا ایک اپنا گھر ہے اور وہاں پہ سارے آپ کے محرم ہیں تو آپ مل کے کھائیں، اور آپ کا جی چاہے الگ کھائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ماں باپ اور بچے ہیں تو وہ مل کے ہی کھائیں گے، تو وہی بتا دیا، کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تم اس میں اور 2-3 معنی نکلتے ہیں اور الگ الگ یہ بھی نکلتا ہے کہ مرد سارے ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور عورتیں ایک طرف بیٹھ جاؤ تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کوئی ان میں بہت زیادہ اس میں سختی نہیں رکھی گئی ہے ان حوالوں سے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جس سے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ جو آیت ہے یہاں پر یہ آ رہا ہے علی امرن جامعن. ٹھیک ہے، اس کو میں لکھ دیتی ہوں پھر تھوڑا میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. یہ جو ہے نا پہلے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں. اللہ کا مطلب کا ہے اوپر نا، امرن اہم. اچھا، یہ میں نے جو ترجمہ کیا نا یہ کانٹیکس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کام ہی، لیکن میں کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. جامع کا یہ ٹھیک ہے، اجتماعی کام جامع، اور آپ اس کو اہم بھی لکھ سکتے ہیں، یا اہم اجتماعی کام، امپورٹنٹ کلیکٹیو کام. اور امرین کا مطلب کیا ہے؟ کام. تو یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کلیکٹیو کوئی دین کا کام ہو تو اس میں جو ہے تم رسول سے اجازت لیے بغیر نہ جاؤ. تو اس کو ہم اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی دنیاوی بھی ادارے ہوتے ہیں، دینی بھی ادارے ہوتے ہیں. تو ہم دینی ادارے کی پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دین کا اگر ادارہ ہے وہ ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتا ہے. تو ٹیم ورک میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ اگر ایک شخص بھی نہیں آتا یا ایک شخص بھی اس میں نگلیکٹ کرتا ہے تو دین کا پورا جو سسٹم ہے وہ سبوٹاج ہو جاتا ہے اور وہ نگلیکٹ کا شکار ہو جاتا ہے کسی صرف ایک بندے کی وجہ سے. اور وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں نہیں جاؤں. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہیں کہ جب نبی تمہیں کوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اور کوئی کسی کام کے اوپر تمہیں مامور کر دیا گیا ہو، تمہاری کوئی ڈیوٹیز لگا دی ہوں، تمہارا کمٹمنٹ ہو، تو اس میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم بغیر اجازت لیے رسول سے چلے جاؤ اور پھر آگے ان کی مرضی ہے کہ جس کو چاہیں گے وہ اجازت دے دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. اور اگر جس کو اجازت دے بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے استغفار کرو، کیونکہ انہوں نے یہ کام اچھا نہیں کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو چھوڑ کر اب انہوں نے اپنے کوئی ذاتی کام کے لیے وہ چلے گئے اور دین کا کام نگلیکٹڈ رہ گیا. تو چلو اجازت تو تم نے دے دی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر بھی ان کے لیے استغفار کرو، تم استغفار کرو کہ اللہ انہیں معاف کر دے، کیونکہ کام یہ ایسا ہے نہیں کہ جس پہ معاف کیا جائے. اور یہ مطلب میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں.
تو اس سے ہمیں اہمیت پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم ایک جماعت میں کام کریں، کیونکہ دیکھیں دنیاوی جماعتوں میں تو یہ ثواب اور گناہ یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی. ہاں آپ کی بہرحال فراڈ کیا تو پکڑ ہے، جھوٹ بولا تو پکڑ ہے وہاں بھی اخلاقی مورل ویلیوز اور قانون تو ادھر بھی عائد ہوتے ہیں یقیناً. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جیسے جب ایک کلیکٹیو دین کا کام ہو رہتا ہے، آپ ویسے ہی سمجھ لیے دین کے کام کرنے والوں میں ویسے لوگ کم ہوتے ہیں، اتنے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے ایڈمنسٹریشن میں والنٹیئر کرنے والے، ٹیچرز میں والنٹیئر کرنے والے، دین پڑھانے والے، کم ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ہر ایک تو یہ کام نہیں کر رہا نا، آپ کو پتہ ہے ویسے لوگوں کی کمی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انفارم کرنے میں اور پرمیشن لینے میں بھی فرق ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ کیا ہوا ہے دین کے حوالے سے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ٹیچرز ہیں، چاہے آپ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، لیکن وہاں پہ آپ وہاں پر جو بھی آپ سے کنسرن پرسن ہے، آپ کے اوپر پرسن ہے، اس سے آپ پہلے پرمیشن لیں. پہلے آپ پرمیشن لیں کہ بھائی میں یہ میرا مسئلہ ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آف لے لوں. تو ہمارے یہاں ایکچولی معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم بیسکلی انفارم کرتے ہیں دس از کنوینئنٹ ٹو می یا دس از مائی ایشو، یہ بس میرا مسئلہ، میں تو کل آؤں گی نہیں، آگے میں دو آگے کلاسز میں نہیں آؤں گی، میں آگے 3 کلاسز میں نہیں آؤں گی. ٹھیک ہے، میں ایک بات آپ کو مثال سمجھا رہی ہوں، صرف آپ کی نہیں، ہر ایک کی یہاں بات ہو رہی ہے، ٹیچرز کی بھی ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کی بھی ہو رہی ہے، یا ہم سب اسی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز میں فرق ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ ایٹیکیٹ سکھا رہی ہے کہ ایک جماعت میں جب تم شامل ہو گئے ہو تو تمہارے کندھے بھاری ہو گئے، چاہے تم ایز اے اسٹوڈنٹ ہو، ایون میں آپ کو یہاں تک کہوں گی کہ جو میڈ یہاں صفائی کرنے والی آ رہی ہے اس پہ بھی ذمہ داری ہے، جو نیچے ایڈمنسٹریشن، جو مین ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان پہ بھی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر بھی بھاری، ان کے اوپر تو اتنے سارے پروگرامز کی ذمہ داری ہے، تو وہ بھی جواب دیں، ہم بھی جواب دیں، ہم سب جواب دیں اپنے، کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ دنیاوی جو جماعتیں، میں نے مانا کہ وہاں مورل ویلیوز ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے اگر کوئی فراڈ کرے گا، اگر کوئی جھوٹ بولے گا، اگر کوئی بے وجہ چھٹی کرے گا. لیکن یہاں تو معاملہ اللہ کے کام کا ہے، ہم تو یہاں اللہ کے کام پہ جڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تمہارا معاملہ تو اور زیادہ سیریس ہے. اگر کوئی نگلیکٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے کام میں ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میرے ایک نہیں ہونے سے، میرے ایک یہ کام وقت پہ نہ کرنے سے واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک، کوئی نہیں فرق پڑ جاتا. ایک میری چھٹی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. تو یہاں پہ بتایا گیا یہ جو بات نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے، جب وہ چاہیں گے جسے دے دیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ خاص طور پہ ایک جماعت میں ایڈمنسٹریشن اور ٹیچرز کے لیول پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بڑی اہم ہوتی ہے اور ان کو تو چھٹی مل ہی نہیں سکتی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے بٹوین 2-4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جب چھٹی دے دی جاتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں ہمیں تو کبھی چھٹی نہیں ملتی، ان کو مل جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے، بعض کی نوعیت یا کام کی اتنی سینسٹیو ہوتی ہے، اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کو آف دیا جائے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا اہم کام اللہ نے ان کے سپرد کر دیا ہے کہ اب تو وہ اللہ کے کام کو چھوڑنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے یہ. تو اس کو تو آنر سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں تو چھٹی مل ہی نہیں سکتی، ہم تو اتنے اہم کام پر ہیں، اللہ کا اتنا امپورٹنٹ کام میں کر رہی ہوں کہ میری تو چھٹی ہو ہی نہیں سکتی. بعض دفعہ حالانکہ آدمی کے اندر یہ آ سکتی ہے نا چیز کہ بھئی کسی کو کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے بھئی میں عمرے پہ چلی جاؤں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں حج پہ چلی جاؤں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں لندن ایک چکر لگا کے آ جاؤں، رشتہ داروں سے ملاؤں. ایک بات کہہ رہی ہوں میں یوں اپنے کو نہیں کہہ رہی، میں مطلب ہے کوئی بھی سوچ سکتا ہے، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ سب سوچ سکتے ہیں نا، کوئی بھی سوچ سکتا ہے، ہر ایک کا جی چاہتا ہے. لیکن بعض میں ہم میں سے کچھ نوعیت کی ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کے آگے اپنی پرسنل وشز کو بھی نیچے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری زیادہ بڑی ہے اور وہ پکڑ کا باعث ہے. کسی ایک آدمی کا میں نے بتا دیا نہ ہونا بہت بڑے نگلیکٹ کی بات ہو سکتی ہے. تو یہی بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہمیں بات بتائی گئی. اور پھر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا تم نے اگر کسی کو کوئی اس کے اوپر کم ذمہ داری تھی اور تم نے چلو اجازت دے دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی بہت تھی، تو آپ جو ہے نا زیادہ کسی سے آرگیومنٹ، زیادہ کسی سے بحث نہیں کیا کرتے تھے. کسی نے کوئی دل سے کہا بھائی میں یہ نہیں، میرا یہ مسئلہ ہوا، کہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زیادہ اس چیز کے اوپر بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نے اجازت دے دی ہے، کمٹمنٹ کہ اس نے کیا تھا اور وہ اپنے کسی اجازت تم نے اپنے دل سے دے دی کہ اچھا جاؤ کوئی بات نہیں، تو اب تم استغفار کرو اللہ سے، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ کوئی اچھا کیا نہیں ہے اس.
اس پہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو یعنی کہ لیڈر کو بھی کہا جا رہا ہے جب استغفار کے لیے, تو اس بندے کو کتنی ضرورت ہے استغفار کرنے کی اگر وہ دین کے کام کو نگلیکٹ کر رہا ہے. کین یو امیجن؟ اب اندازہ لگائیے اس سے اس کو کتنی ضرورت. یعنی یہ تو سٹل ہے نا, اس کے اندر ہی یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ خود کتنی معافی مانگے اس بات کے اوپر کہ مجھے اللہ نے چنا. کیونکہ دیکھیے بات کیا ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے, پورے کراچی کے لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کام کے لیے. ہے کیا ایسی بات ہے؟ بتائیے مجھے. اسی فیز سے بتا دیجئے, یہ فیز 2 ہے نا, اس سے بتا دیجئے کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں. گن لیں, ابھی گن لیجئے. آپ جن ایریا سے آ رہے ہیں نا, گن لیں کتنے لوگ ہیں. کیا سارے فیز 2 یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں بیٹھا نا. تو بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سے مراد اس آیت سے یہ ہے کہ تم لوگ اتنے خوش قسمت ترین لوگ ہو کہ تمہیں تو اللہ نے چنا اس کام سے, اور تم جو ہو وہ اپنے کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر رہے ہو, اور تم یہ کہہ رہے ہو یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ اور یہ اور وہ. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے تم نے نگلیکٹ بھی کر دیا دین کا کام, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے اور تم بھی بیٹھ کے کرو اپنے لیے. ہاں پھر اللہ معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم. اور آپ سوچیں کہ جب ایک انسان نگلیکٹ کرتا ہے تو توبہ کی شرائط میں کیا بات آتی ہے کہ دوبارہ اس کا اعادہ کریں, بار بار وہی کام کریں. یہ تو نہیں, وہ تو توبہ کی روح مر جاتی ہے نا, تو مسخ ہو جاتی ہے. تو یہ روٹین بھی نہ بنانا, یہ بھی مراد ہے کہ ٹھیک ہے ایک دو دفعہ ہو گیا, یہ بات ہو گئی, تم استغفار اب کر لو. اور جب استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے دوبارہ یہ نگلیکٹ نہ کرنا اللہ کے کام میں, دوبارہ سے کمٹمنٹ کو مت توڑنا. تو دیکھیے لوگ بڑے شوق سے نا دین کا کام کرنے آ تو جاتے ہیں, لیکن آ کے پھر نبھاتے کم ہیں. کیونکہ جب دین کے اوپر وقت پڑتا ہے نا, اور جو آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے اس وقت, آپ سمجھے اصل اس وقت جو ہے نا وہ سٹونز اور ہیرے کا فرق واضح ہوتا ہے اللہ کے نزدیک میں. دنیا کا تو کچھ نہیں, دیکھیے اللہ کا کام رکتا نہیں ہے. میں ہوں, ٹیچرز ہوں, آپ لوگ ہوں, ایڈمن کے لوگ ہوں, ہماری خوش نصیبی ہم کام کر رہے ہیں نہیں ہے, اللہ نہ کرے نہیں کریں گے تو اور لوگ آ جائیں گے. یہ کوئی مدرسہ اللہ نہ کرے بند تھوڑی ہوگا, چل ہی رہا ہے, سارے کلاسز یہاں چل رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب وقت دین پہ پڑتا ہے نا, اس وقت یہ پتہ چلتا ہے, یہ جب کوئی آپ کہہ لیجیے آزمائشی دور دین پہ آتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ سنسر ہیں اس دین سے کام کے ساتھ, کتنے لوگ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں دین کے لیے. تو ایسے وقت میں تو اور ایک انرجی انسان کے اندر آ جانی چاہیے کہ اس وقت دین مغلوب ہے اور میں کیا کر دوں, کس طرح میں کوئی اس مسئلے کو حل کر دوں جو اس وقت مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے, اور دین کا کام بھی چلتا رہے. تو بڑے اس کے لیے پرخلوص اور خالص ایمان والے لوگ درکار ہیں, اور چند ایک بھی ہوں تو الحمدللہ جماعت جو ہے وہ جڑی رہتی ہے, جماعت ٹوٹنے کو نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ اگر جو ہے چند لوگ بھی نہ ہو جماعت میں پختہ, اور بھیڑ اکٹھی ہو جائے جو کہ کم ایمان والے ہوں, لیس کمٹمنٹ والے ہوں, تو کولیپس کر جاتی ہے, جماعت نہیں چل پاتی کچے لوگوں سے. تو چند ہی لوگ ہوں لیکن پکے پختہ لوگ ہوں, تو بس آپ سمجھیں کہ بعض ایسی ہوتی ہیں ویٹ بیئرنگ اینٹیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی عمارت میں کی جو یہ ہوتی ہے نا ستون, اس کو ستون میں جو لگتی ہیں اینٹیں, وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو پوری عمارت کو پھر اٹھا لیتی ہیں نا پوری, یعنی اوپر لینٹرن وغیرہ جب ڈلتا ہے تو وہ اینٹیں اتنا بھاری بوجھ کو بھی اٹھا لیتی ہیں. چند ہوتی ہیں, تو چند بھی ہوں گی نا تو انشاءاللہ دین کا کام چلتا رہے گا. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اتنی امپورٹنٹ جو ہے نا یہ ذمہ داری ہے, اور یہ چیز جیسے اس وقت دین کا کام تھا تو آج بھی دین کا کام ہے. اگر ہم نے اس آیت کو صرف اس وقت کے دور کے لیے لمیٹڈ کر دیا تو ہمارے لیے تو سبق کے لیے کچھ نہیں بچے گا. پھر ہم بھی ایسی دین کے کام کو نگلیکٹ کرتے رہیں گے. اور بات یہی ہے کہ دیکھیں دین کا کام خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے, لیکن پروفیشنلی ہونا چاہیے. اس لیے پروفیشنلی میں کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ جب دنیا میں پیسہ ملتا ہے, ویجز ملتی ہے, تو آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آرز بھی پورے کرتے ہیں, اپنا وقت بھی پورا کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں چھوڑیں کیا کرنا ہے پیسہ دنیا کا, یہاں تو ہمارا میٹر آخرت کا اللہ کے لیے چل رہا ہے. تو اس میں نگلیکٹ کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے کہ کام بھی کر رہے ہیں اور پھر ایسے اوپرے دل کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا سبق ہے میرے اپنے لیے بھی. میں تو زیادہ اس آیت کے اوپر اور زیادہ بات کر رہی ہوں اپنے آپ کو بھی جگانے کے لیے, اور باقی بھی سب کے لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس میں عمل کرنے کی. مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں.
رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پہ دردناک عذاب نہ آ جائے. اب آپ یہ دیکھیں نا, کچھ لوگ ایسے کہ آڑ لے کے چپکے سے سٹک جاتے ہیں, یعنی دین کا کام ہے یا کوئی مشکل کام ہے تو وہ نہیں اس وقت ساتھ نہیں دیتے, نہیں آتے. تو یہی بات جیسے میں آپ یقین کریں بھی ایک دم میرے ذہن میں آ گیا, آج کا بھی جو بات ہے, جیسے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے جو وائرس کا وہ ہے وبا ہے, تو آج میں ویسے ہی سوچ رہی تھی, میں یوں ہی بات کر رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ چلو آج ہم دیکھتے ہیں کتنی اٹینڈنس ہوگی, ہو سکتا ہے کہ لوگ نہیں آئے, کم آئے. تو الحمدللہ آپ لوگ کے آنے نے کیا پروف کیا ہے, اللہ کا احسان. جی ہاں نہیں, اور کیا ہے بتائیں, کیا پروف ہے؟ اللہ بالکل, کوئی بات نہیں, اپنی تعریف بھی کر دیں تھوڑی. سچ بات ہے یہ, بالکل ماشاءاللہ, یہی بات, یہی میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں کہ ایسے وقت میں نا, یہ اس وقت کیا ہے آزمائش, میں نے بگننگ کیا کی, یہ فتنے کا دور ہے, یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ویسٹ کہ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ تو وہی میں نے بتایا نا, وہ تو صرف کھلبلیاں مچاتے ہیں. ہمارے لیے ایز اے مسلم ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس میں الحمدللہ آپ لوگ جو اپنے گھر سے بھی نکل کے آئے ہیں تو یہ آپ کا ایمان آپ کو لے کے آیا ہے الحمدللہ. ورنہ تو یہ اس وقت اگر آپ لوگوں کو دنیا کا اور لوگوں کا اور فلاں فیئرز, آف کورس وہ پریکاشنری میجر تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, خود ہی ہماری یہاں ایڈمنسٹریشن لے رہی ہے, لیکن آپ کا ٹیسٹ ہو گیا نا, آپ لوگ الحمدللہ آ گئے, آپ نے اپنے کو پروف کر دیا کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ ہم تو پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہاں اب یہی لوگ بند کر رہے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے, آپ کو نقد وہ مل گیا پہلے, آپ دیکھیں نا, نقد آپ کو مل گیا. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی میں فیئر آیا ہو, تو میں تو آلریڈی آپ کو بتا دیا آگے کا کچھ ٹھیک ہی نہیں. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ خود ہی وہ ایسی کر دیتا ہے, اور آپ کا اجر بھی لکھا گیا. جتنے دن چھٹی ہوگی انشاءاللہ آپ کو اجر اس کا ملے گا. چھٹی پہ میں نے اللہ نہ کرے انشاءاللہ نہیں کہے, اجر پہ کہے, اللہ نہ کرے جو بھی چھٹی ہوگی انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا اس آپ کی نیت پر ماشاءاللہ. تو واقعی جو بات ہے کہ مطلب آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, میں تو یہی بات کر رہی تھی, میں تو آنے سے پہلے میں یہ میمونہ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے جس طرح کا ایک وہ پھیلا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کی بھی کلاس میں تو ایسا کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں مطلب ہم کنڈکٹ کر پائیں نہیں, تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جو آ جائیں گے الحمدللہ. تو یہی چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جب آزمائش کے دور میں اللہ تعالیٰ ایمان جانچتا ہے, یہی وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس وقت کون جو ہے جب دین کے اوپر وقت پڑا ہے یا کوئی ٹرائل ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے تو کون آگے بڑھ کے اس چیز سے جڑا رہتا ہے الحمدللہ. آپ کچھ کہہ رہی تھی بیچ؟ بالکل الحمدللہ, مومن کا تو ایگزیکٹلی وہ یہی بالکل ایمان ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ پریکاشنری میجر تو ظاہر ہے کوئی اس میں ایگزیکٹلی بالکل, کیونکہ یہ آزمائش کا دور ہے نا, تو جو مومن اندر سے ہوتا ہے وہ تو اور دوڑتا ہے نا اللہ کی طرف, وہ تو اور نہیں رہ پاتا, اس کو تو اور زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے کہ بھئی یہ تو ایسا وقت ہے کہ اللہ سے جڑنا ہے اور اللہ کی ہم کلام سے محروم ہو گئے نا, یہی تو بات ہوتی ہے. مگر میں نے کہا میں الحمدللہ آپ لوگ کو بھی اس بارے میں اس چیز کو اویئر کرا دوں, یا اچھی بات کو ظاہر ہے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور ایکنالج بھی کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کے تو اس وجہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی اجر لکھا جائے گا. کیونکہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا کہ جو کوئی انسان جو ہے اپنے حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا کچھ ایسے اپنے روزے وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے, سنت جو روزے ہوتے ہیں پیر کے اور جمعرات کے, یا کوئی بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے, اور پھر اسے کوئی ایسی آزمائش یا کوئی بیماری آ جاتی ہے جس کی بنا پہ وہ تہجد کی نماز نہیں ادا کر پاتا یا روزے نہیں رکھ پاتا, تو آپ کو پتہ ہے اس کو اس کے وقت کا جس ٹائم یعنی وہ اٹھ کے نماز پڑھا کرتا تھا اور اب وہ اپنی بیماری سے نہیں اٹھ پاتا, پورا اجر پاتا ہے, پورا اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے. کیونکہ مجبوری کی وجہ سے اس کو پتہ ہے جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا اگین وہ دوبارہ سے شروع کر دے گا, وہ لوٹے گا نہیں, تو پورا اجر وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے الحمدللہ. اچھا, خبردار رہو, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الحمدللہ یہ مکمل ہوئی